والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ٹھنڈا ہو گیا. سبحان اللہ. فرمایا منگ او دے کولو جڑا مالک ہے ٹھیک تے اے جنہاں نو تو پیا سڈینا ما یملکون ملکتم خلق فسوا شہادت له ولا شرك له ولا فريق له
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا صبر محمد و ذکر شکر نظر بصر بصارت نظارت سماعت ہدایت محمد اللہم صل وسلم وانعم وبارک علی محمد وعلی الحمدللہ بفضل اللہ و بتوفیق اللہ اللہ دی مرضی اور منشا نال اللہ دے اس عظیم الشان عظیم القدر گھر دے اندر اور تساں بزرگاں دی خدمت عالیہ دے اندر حاضری دا اے موقع اور شرف نصیب ہویا ہے۔ دعا فرماؤ کہ رب ذوالجلال والاکرام ساڈا آونا کٹھا ہونا اور سننا سناونا ساڈے واسطے ذخیرہ آخرت بنائے، ساڈے واسطے باعث نجات بنائے اور ساڈے اس عمل نو اعمال صالحہ وچ شمار فرمائے۔ کافی سال پہلے غالباً میں اگے تھے درس قرآن دے سلسلے وچ حاضر ہویا ہم، اس ویلے بھی یہ بزرگاں فرمایا آئی کہ آتے رہیں اور جاتے رہیں، لیکن وہ 5 سال بعد جاتے ہی رہیں آتے رہیں کوئی نہیں ہے۔ اس دفعہ پھر فرمایا نے چلو اگلے سال ویکھ لواں گے کہ آتے رہیں کہ جاتے رہیں، کدی تے نہ دی قبول ہونی انشاءاللہ۔ میرے واسطے انتہائی شرف و فضل دا مقام ہے کہ میں الحمدللہ اس مرکز دے اندر حاضر ہویا جڑا اولین ترین مرکز ہے اشاعت التوحید و سنت دا۔ جس وقت اتھے شدائد و مصائب موحدین واسطے بہت زیادہ ہیں، اس وقت اللہ نے اس مرد مجاہد نو الشیخ المحترم المکرم المعظم استاد العلماء حضرت مولانا قاضی عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعتا کاملتا دائما، انہوں نے الحمدللہ ایک گلشن توحید جاری فرمایا
اور اج یہ اپنی مکمل بہار بچے تساں بے شک ویکھنا ہے تو پچھا کنی کر کے ویکھ لو تھوڑی جی کدی کچھ ہور کھلی ہوندی تا ہور بھی آ ونجن چھوڑ یار سارے ملتانیاں دے نا تے ٹھرن والے کوئی نہیں ہوندے اس گل نو رہن دیو ہاں البتہ سامعین وچوں مختلف خیالات دے لوگ ہوندے بعض لوگ صرف اس وجہ تو آندن کہ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ دے مسجد وچ ایک جلسہ ہو رہا ہے تو ملتانی آ رہا ہے تو چلو وہ دیاں پھڑکیں سن آئیے بعض لوگ پرچیاں لکھن واسطے تشریف لائے آندے بعض لوگ وچوں تھوڑی جی کوئی سبقت لسانی کوئی اگے پیچھے تقدیم تاخیر بے اتھو کٹ کے کل نو فیس بک تے چاڑ دساں جی یہ وجہ شریف لوگ بھی ہوندے بعض لوگ لوکاں دیاں نویاں جتیاں چاون واسطے تشریف لائے آندے اور میرے حسن ظن کے مطابق اکثریت مسلمانوں دی صرف قرآن و سنت دا واز سن کے اپنی اصلاح اور رب دی رضا دی تمنا لے کے آئے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامعین دی اس آخری قسم میں شامل ہون دی توفیق عطا فرمائے اور پھر انہوں نے صاحبزادے میرے انتہائی قابل احترام بھائی قاضی سعید الرحمان صاحب اور انہوں دی پوری ٹیم بحمداللہ جس طرح رل مل کے مل جل کے بحسن و خوبی یہ کم چلا رہے ہیں اللہ انہوں دی محنت وچ بھی برکت عطا فرمائے مینوں اج کافی ساری اپنے گھر دے اندر مصروفیت آئی بڑی اہم ترین آئی 2-3 دن پہلے میں پیر اور گزارش کی آئی کہ میں حاضر نہیں ہو سکنا اس لیے تے چپ کر گئے لیکن میرا خیال ہے پورے پنجاب نے فون کیتا بھئی اس نو آکھو ضرور آوے لیکن میں پھر ہی کوئی نہیں آونا اس لیے میں میرے برادر محترم حسین علی ملک حسین علی نے فون کیتا اس آکھے جی میرا جلسہ ہے تو میرا بھائی ہے یہ ول کیویں ہویا میں کہ جی ٹھیک ہے میں حاضر ہو جا قاری ساجد صاحب مولویاں دیاں بندہ چلو پچا ویندا ہے تے جٹاں نو نہیں مایوس کرنا چاہیے یہ ساڈا شروع دا طریقہ مولوی ناراض ہوندے رہ ویندے ساڈے تے پیر بھی ہوندے رہ ویندے چھوٹے بڑے ہوندے رہ خیر ہے کوئی گل نہیں انہاں نو پیچھے منا لویندا ہے لیکن جڑے ساڈے جٹ بھرا ہیں انہاں نو اساں کدی نہیں مایوس کیتا بحمداللہ پھر کمال ہویا کہ کل سرگودے جلسے وچوکے وچ ملک حسین علی صاحب اپنی ٹیم سمیت اتھے پہنچ گئے رات سرگودے میں آکھو یار تینوں یقین نہیں آیا میں آکھے کہ میں آ جانا ہے انشاءاللہ خیر بحال ہوتا خیالوں سے بھی بلوچوں کا کیڑا بھروسہ لیکن میں اس نے سچی گل کی ہے میں اپنی اس وقت بھی میرے گھر دے اندر بہت پریشانی اور تکلیف ہے لیکن بہرحال میں تھوڑی زیارت واسطے حاضر ہو گیا یہ میری حاضری قبول فرماؤ پھر بڑی خوشی اور مسرت دا مقام یہ ہے کہ کچھ بچیاں نے یہ تکمیل قرآن کیتا ہے پھر انہوں نے دستار فضیلت بھی پہنایا گیا ہے میں اگے بھی یاد ہونا کہ کاغذاں تے لکھے ہویا قرآن کسے غیر مسلم دی سازش نال اگر دنیا چو غائب بھی کر دیتا جائے پھر بھی قرآن دنیا چو غائب نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنا کاغذاں تے نہیں لکھیا جتنا حافظاں دے سینیاں تے لکھیا اور بڑے سخت افتخار اور خراج تحسین دے لائقن او مدارس پھر او والدین بھی جڑے اپنے بچیاں نو اس کتاب لا ریب دا حافظ بنا رہے ہیں قاری بنا رہے ہیں یا عالم بنا رہے ہیں اللہ انہوں نے بھی قیامت والے دن سونے دے تاج پواوے تقریباً سارے انبیاء کرام دا دین
ہکو ہی. میں تقریباً لفظ بولیا وہ تقریباً نہیں، وہ کاملتاً. سارے انبیاء کرام دا دین ہکو ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیننا واحدن، اسا اللہ تی بھائی ہیں جتنے بھی نبی ہیں اور سادہ دین ہکو ہے. شریعتاں مختلف ہیں، کچھ مسائل، لیکن دین ہکو ہے. اصل الاصول ہکو ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ. اے ہر نبی دے کلمے دا جز لا الہ الا اللہ. صاف ظاہر ہے کہ اس شریعت دے اندر بھی لا الہ الا اللہ اس اسلام وچ آون واسطے انہی ہی ضروری ہے. پورا کلمہ ساڈے واسطے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لیکن لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں. ایک دعویٰ ہے، میں کر رہا، پیروری کر رہے ہیں، حضرت کر رہے ہیں، چھوٹا بڑا کر رہا ہے جیڑا بھی اہل اسلام وچ ہوئے، کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑیاں بڑھاون والا نہیں، کوئی بڑیاں ہویاں بجاون والا نہیں، کوئی شور و پکار سنن والا نہیں، کوئی دھیاں پتر دیون والا نہیں. لا الہ الا اللہ. ہن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اس دعوے دی دلیل پوچھے کہ اللہ تو علاوہ کوئی اور الہ کیوں کوئی نہیں، اس کے جواب بہت سارے ہیں، لیکن ایک موٹا جہا جواب ہے کہ اللہ دے اندر جنہوں اسا الہ منے او دے اندر دو کمال ایسے ہیں جڑے کسے ہور چ نہیں پائے ویندے. اگر کسے دے اندر پائے ویندے تو ساڈے سامنے لے آؤ، چلو پھر اساں اپنے دعوے تے نظر ثانی کر لواں گے. اور اگر او اوصاف او خصائص کسے ہور دے اندر نہ ملن پھر ساڈا دعویٰ سچا بھی ہے، پکا بھی ہے. تساں اپنا دعویٰ چھڈو تے ساڈا دعویٰ منو. یہ گل ٹھیک ہے؟ بالکل سادے انداز میں اللہ فرماندا ہے جڑے دو کمال الاہم فالاہم، ویسے تو بے شمار ہیں، الہ واسطے ضروری ہیں، انہاں کمالاں دی پہچان کراون واسطے میں پوری کائنات بنائی. اللہ فرماندا ہے اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، انہی کی طرح زمین بھی بنائی. پھر وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، پھر زمین و آسمان کے درمیان اپنا امر، اپنی قضا، اپنا فیصلہ، اپنا حکم وہ نازل کردہ رہ جاندہ ہے. ایک ویری نہیں کیتا، یتنزل کرتا رہتا ہے ہمیشہ. کیوں؟ یہ آسمان بنائے، زمین بنائی، درمیان وچ یہ مخلوق بنائی تے اپنے امر تے اپنی قضا تے اپنے فیصلے تے اپنے حکم چلائے. کس واسطے؟ فرمایا 2 گلاں واسطے. پہلی گل لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پہلی گل تو یہ دسنی آئی
کہ کائنات دے ذرے ذرے دتے قبضہ تے قابو تے کنٹرول رکھن والا اللہ ہے۔ تے دوسری گل یہ سمجھاونی آئی کہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے دا احاطہ کیتا ہوا ہے علم دے لحاظ نال، او دے علم وچوں بھی کائنات دا کوئی ذرہ باہر نہیں تے او دے قبضے وچوں بھی کائنات دا کوئی ذرہ باہر نہیں۔ یہ دو کمال ای ہو جائیں جدی وجہ تو اساں دعویٰ کیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ گل سمجھ آندی بھی؟ شاوج ہاتھ کھڑا کرو جنہاں نو کاج نہیں آندی بھی۔ یہ تو ٹھر گیا، تھوڑا جہا صرف ایک گھٹ پایا کرو نا، تھرماس تو بھریا پیا، وہ کدھر گیا؟ توجہ بھائی، جتھے جتھے علم ہو سی اتھے اتھے قبضہ ہو سی، انہیں ہے کہ نہیں؟ تقدم علم نو حاصل ہے کہ قبضے نو؟ اگر کسی نو اے پتہ نہ ہوئے کہ فلاں جگہ تے بھی میرا رقبہ پیا ہے، میرا پلاٹ پیا ہے، پتہ نہ ہوئے اتھے او قبضہ کر سی؟ پہلے علم ہو سی نا تے تاں اتھے قبضہ کر سی۔ فرمایا علم دے لحاظ نال بھی میرے جیسا کوئی نہیں، کیونکہ میں علم دی جہت نال بھی محیط ہاں پوری کائنات تھی۔ میرا علم علم محیط ہے، میرا علم ہر شے نو گھیرے وچ لے چکا ہے، اور پھر جتھے جتھے میرا علم ہے اتھے اتھے ہی میرا قبضہ ہے۔ کائنات دا کوئی ذرہ جویں میرے علم کولو باہر نہیں، انہیں میرے قبضے کولو بھی باہر نہیں۔ اس کائنات دے اندر جتنیاں چیزاں موجود ہیں ساریاں مقبوضہ اور مملوکہ ہیں تو صرف اللہ دیا، چاہے انسان ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے فرشتے ہیں، چاہے حشرات ہیں، چاہے پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کل شیء قدیر، جیڑا بھی کائی شائع ہے او دے اتے تے قبضہ کہندا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ پہچان کراون واسطے اساں قرآن نازل کیتا ہے، یہ کتاب ہدایت جڑی اصل مسئلہ الہ نو سمجھان دیئے تفصیل نال۔ جس مملوک نو مالک دا پتہ نہیں، جس مخلوق نو خالق دا پتہ نہیں، جس محکوم نو حاکم دا پتہ نہیں، جس مرزوق نو رازق دا پتہ نہیں، وہ بھی کوئی انسان ہے؟ وہ اپنے فرائض ادا کیویں کرے سی غلام جس نو اپنے آقا دے مقام اور حرمت اور مرتبت اور منزلت دا پتہ ہی کوئی نہیں؟ گوڈے چھوڑ دیو، یہ جڑے ان کر کے بیٹھے ہو، گوڈے گھٹنے چھڈ دیو، چھوڑ دیو نا یار، چھڈ دیو گھٹنے، جولیاں ذریعہ کھلیاں کرو، گوڈے گھٹن نال جولی سوڑی ہو جاندی ہے۔ اللہ دے گھر ذرا دامن کھلا کر کے بہو، تسے اینی کھٹی بیٹھے ہو، جے دے گھر وچ بیٹھے ہو وہ بڑا سخی میزبان ہے، لہذا اس دے متھے بھی کھلے رکھو، سینے بھی کھلے رکھو، تو جولیاں بھی کھلیاں رکھو۔ میرے پاک پیغمبر انزلنا علیک القرآن لتشقى
میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسا قرآن اس وجہ تو نہیں نازل کیتا جو تنو خام مشقت پہلے روائیں یا توڑے ہوتے بد نصیبی دے الزام لگ دے رہے ونین تے سا چپ کر کے رہے ونیائیں اسا قرآن نصیحت نامہ بنایا ہے، اسا قرآن ہدایت نامہ بنایا ہے، قرآن واز بنایا ہے، قرآن ہدایت بنایا ہے، تذکرتاً ساڈے تذکرے ہوندے رہن، ساڈی توحید دیاں گلاں ہوئن، ساڈیاں خوبیاں بیان کیتیاں ونجن، ساڈے اوصاف سنائے ونجن، ساڈی خصوصیات کو آگاہ کیتا جائے کائنات نو تذکرۃ لمن یخشی۔ مگر ایک گل ضرور ہے میرے پاک پیغمبر جی، اے نصیحت اس نو حاصل ہونی جڑا دلوں ہو کے ساڈے کولوں ڈر جائے، جدے دل دا رب دا ڈر نہیں ہونا، مولویاں دا ڈر ہونا ہے، حضرت دا ڈر ہونا ہے، بابیاں دا ڈر ہونا ہے، صحیفیاں دا ڈر ہونا ہے، گواٹیاں دا ڈر ہونا ہے، جدے دل دا مخلوق دا ڈر ہونا ہے، انہوں قرآن نال ہدایت کدی ملدی کوئی نہیں، تے نال یہ دسی وجائے میرے پاک پیغمبر جی، کہ کوئی پوچھے اے قرآن کتھوں آیا ہے، انہوں نال پہ دس دیا ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، تے جے کوئی پوچھے جڑا زمین و آسمان نو بناون والا ہے او دا نام کے ہے، آکھو الرحمن اللہ فرمانا ہے لہو ما فی السماوات، یہ قبضے دی گل ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، لہو نو مقدم کیتا ہے تاکہ معنی دے اندر حسری فیدا حاصل ہو جائے، لہو ما فی السماوات اسے کلے دے قبضے دے اندر ہے، اسے کلے دی ملکیت دے اندر ہے، جو کوئی ہے آسمان دے اندر، جو کوئی ہے زمین دے اندر، جو کوئی ہے زمین و آسمان دے درمیان دے اندر اٹھن دے پھرن والا، اللہ فرماتا ہے وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، تے سمندرہ دے اندر بھی رہن والا، والو دے تلے تہے دے تلے رہن والا جڑا ہے، سرا دے تلے رہن والا جڑا ہے، انہوں بڑھاون والا بھی میں کھواون والا بھی میں چلاون والا بھی میں، او دا تصرف تے ربوبیت تے کمالات بھی میں کر لے دے، قبضہ تے ملکیت تے
کنٹرول تے قدرت تے طاقت تے عظمت تے شوکت بھی میں کلے دیے آسمانہ دے اندر باوے فرشتے رہن والے ہوئے باوے ارواح المومنین ہوئے باوے میاں لا یعلم جنود ربک الا ہو باوے جتنی مقائلات خلقی رہنی ہوئے باوے اجرام فلکی ہوئے باوے چند ہوئے تے باوے تارے ہوئے باوے سورج ہوئے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الخلق والامر الخلق ربوبیت اللہ الامر الوہیت اللہ فرماندا ہے اس کائنات دے اندر قبضہ بھی میرا چلدا ہے تے علم بھی اللہ دے تو سڈانے لے اچا سڈ مارے میں تا کوئی نہیں آکھیا ذرا توجہ میں تا آکھیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ تو اچا سڈ مارے ان تجہر بالقول اگر تو اپنی مرضی نال اچا سڈ مارے میں تے نہیں آکھیا تیری مرضی اچا سڈ تے باویں جھکا سڈ کیوں فإنه يعلم السر وأخفى میں سر بھی جاننا جہر بھی جاننا خفی بھی جاننا تے اخفا بھی جاننا کوئی اتنا ہولو بولے جو نال اللہ سن لوے میں وہی جاننا کوئی اتنا ہولو بولے جو آپ سن لوے میں انہوں بھی جاننا کوئی میاں منہ نال نہ بولے اپنے دل نہ رولے اخفا اس میں تفضیل دا سپرلیٹر ڈگری دا سیگا ہے اللہ فرماندا ہے اخفا جیڑا تیرے دل دے اندر خیال چھپیا ہوا ہے میں تے انہوں ہی جاننا وہ میرا بندہ لہذا اچا سڈ مارن دی سنو لوڑ کوئی نہیں ہے فإنه يعلم السر وأخفى اللہ نے قدرت علم دی گل کر رہی ہے اس ویلے اللہ پہ فرماندا ہے اللہ لا پہلے اللہ دلیلاں دتیاں تے پیچھے دعویٰ کیتا اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى اور مخلوق دے نام لے کے انہاں نوں سجن والیا غوث بھی میں ہاں داتا بھی میں ہاں میرے سونے سونے نام تو میرے نام مخلوق تے رکھی وزائیں یلہدون فی اسمائے ہی اللہ دے نامہ دے وچ کجی کیتی ودائیں سیدھے راہ تے نہیں آندا جڑے نا خالق دے مخلوق تے دھری ودائیں اللہ دے نا غوث تا میں ہاں فریاد رس میں ہاں ہمیشہ ہر کہہ دی ہر ویلے ہر جا تو ہر بولی ہر گل سنن والا تا میں ہاں تو بیڑی جو پھسیا کھلائیں تے کینوں سٹ کھلوتا مرے لائیں میرے سونے نائن اب گنج بخش میں ہاں خزانے دیون والا میں ہاں روزیاں دیون والا داتا میں ہاں تیریاں دعاواں پوریاں کرن والا غوث میں ہاں تو استغاثہ میرے دے کر جولیاں میرے دے پھیلا ہاتھ میرے دے پھیلا سجدہ میرے دے کر رویا کر تے میرے
اگے رویا کر، کیوں؟ کائنات میرے بغیر الہ کوئی نہیں، میرے بغیر کیوں الہ کوئی نہیں؟ کیونکہ میرے بغیر قدرت تے علم کامل رکھن والا بھی ہو کوئی نہیں۔ گل سمجھ آئی؟ ٹھیک، یہ تھوڑا جہا پویندہ ہے بھی جتنا میں گھٹ بھر لواں، باقی تو ٹھنڈا میرے کام دا نہیں رہندا۔ سبحان اللہ، کتھے کتھے او دا علم ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا اللہ فرماندہ ہے غیب دے خزانے والونا خزانیاتیاں کلیاں میرے بغیر اور کوئی بھی جاندا کوئی نہیں، تے میں کیویں جاننا؟ یعلم ما فی البر والبحر۔ یہ کتنے بیٹھا تھوڑا جہا کھولیا چکر، ساہ چھکن لگ پہ بازے۔ یعلم ما فی البر والبحر، جنگلاں دے حال بھی جانن والا میں آں، ریتاں دے ٹبیاں دے حال جانن والا بھی میں آں، غاراں دے حال جانن والا بھی میں آں، ہوا دے اندر اڑن پھرن والے پرندے تے جنات نو جانن والا بھی میں آں، سمندری تے سمندری جزیریاں دے اندر شیطان جڑے رہ رہن انہاں نو جانن والا بھی میں آں، جڑے جانور رہ رہن انہاں نو جانن والا بھی میں آں۔ ایک میاں شاید دن دے اندر کتنے انڈے یا بچے دے رہی ہے انہاں نو جانن والا بھی میں آں، کتنے مردے پین تے کتنے جمدے پین انہاں نو جانن والا بھی میں آں، کوئی عزت نال تے کوئی ذلت نال، کوئی سکھ نال تے کوئی دکھ نال، ہر ایک دے حالات نو جانن والا بھی میں آں۔ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ نعرہ مارے تو جواب ہی ہکو دے وے، بالکل صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹھے ہوندے قرآن دی چاسے، انہوں نے دوے پاسے نہ پھیرو، یہ قرآن ہی سنن دیو۔ فرمایا وما تسقط من ورقة، کائنات دے اندر انگن درخت موجود ہیں، انگن پتے موجود ہیں۔ اللہ فرماتا جڑے ویلے انگن درختاں دے انگن پتیاں وچوں کوئی پتا زمین تے ڈھلدا ہے، وما تسقط من ورقة، کوئی ایک ایک پتا جڑے ویلے دھرتی یا زمین دی کنڈ دے اوتے آندا ہے، اللہ فرماتا الا یعلمها، جڑے ویلے ڈھاندا ہے والہوا انہوں لے کے اڑدی ہے تے دوئی جگہ تے ون کے جانا ہے، ول تری جگہ تے جانا ہے، ول چوتھی جگہ تے جانا ہے، مینوں تے ہر ڈھان دا بھی پتہ ہے تے اٹھیون والی جا دا بھی پتہ ہے۔ اتنا کوئی اور علم رکھنا والا ہے؟ اسا تو دعویٰ ثابت کرنا ہے لا الہ، اتنا کوئی علم ہے رکھنا والا؟ اپنے گھر وچ لگے ہوئے درخت دے پتیاں دی گنتی دا ہی کوئی نہیں پتا سانو، ہے نا؟ اپنے گھر جنوں صبح شام وینے آئے،
اس درخت دا ہی نہیں پتا کہ تے کتنے پتے لگے ہوئے، تے پوری کائنات دے ایک ایک پتے دا حساب رکھنا ایسا علم رکھن والا کوئی ہے؟ لوگوں نو جیندیاں جو کوئی نہیں لدا، مویاں جو تاڑ لے نے جنے جی جیندیاں ہی تک کوئی نہیں، مویاں چھین اجا گھروں ٹریا تھال لے کے تے بابے اور نو پہلے پتا میرا مرید آندا پیا کڑا کے لے کے حلوہ شریف لے کے، بلکہ وہ مجاور کو بار بار پردہ ہٹا کے پوچھ دن حالی آیا کوئی نہیں جنے حال ویکھو اساں نے جیندہ بندہ بھی اتھے بیٹھا ہے باہر دا پتہ کوئی نہیں تے اتھائیں بیٹھا ہے تے اوتے اللہ پردے ڈیڈ بنائے ڈورا تے گنگا پیدائشی جمعہ ہے سامنے ہوٹھ ہلدے ویدہ بیٹھا ہے تے سندا کوئی نہیں، جیندہ ہے تے ستا پیا ہے تے سندا کوئی نہیں، جیندہ ہے تے کومچ پیا ہے تے سندا کوئی نہیں، جیندہ ہے تے بے ہوش ہو گیا ہے مگر واتوی سندا کوئی نہیں۔ اے جیندے دیاں حالتاں ہیں جنہ حالتاں وچ جیندہ ہی نہیں سندا تے جس لے دی ہر شے ڈیڈ تے مردہ ہو ویندی ہے اس لے صرف سندا نہیں بلکہ جمعرات والیاں سیویاں بھی کھاون آندا، یعنی یہ کوئی مذاق ہے مذہب نہیں، یہ کوئی شغل تے تماشا ہے، یہ اللہ دی طاقت تے علم دی گل نہیں، یہ تے میں مذاق ہے جی فلانے حضرت صاحب اور بھی 70,000 جائیں تے حاضر ہوندن جی اللہ ہر جگہ۔ مقصد لوگاں نے الہ نو جیڑا کلمہ منہ نال پڑھ رہے ہیں اے دا معنی ہی نہیں سمجھیا، اے دا مطلب ہی نہیں سمجھیا۔ یہ تے نا اتو والی گل کہ اتے پتا ڈٹھا ہے زمین دے اتے ڈگے ہے تے اللہ دا یہ زمین دے وچ ہوئے کائی شے پوری ہوئی تے انتا اتلیاں دا بھی سارے دا نہیں پتا، او دا علم ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ زمین دیاں گہرائیاں وچ، زمین دیاں پہنائیاں وچ، زمین دے انیریاں وچ، زمین دی ظلمات الارض جٹ گیا ہے اس نے حلوہ آئے تے کنک سکی یا مگ پھلی یا چھولے وہاں کے اتو اس نے سہاگا مار دیتا ہے مردے دا حال کون جانے، بولو جڑے ویلے مردہ دفن کیتا گیا ہے اس ویلے مردہ آئی، مردہ آئی نا، مردہ آئی اور دفن کر دیتا ہے والا سہاگا مار کے انہوں بالکل چھپا دیتا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے تیریاں نظرہ کو لو چھپ گیا ہے مگر میریاں نظرہ کو لو چھپیا کوئی نہیں۔ اللہ سہیاں ایک ہی نہیں ہویا، اللہ فرماندہ ہے افرأیتم اللہ فرماتا ہے اصل دے اندر تیری کھیتی باڑی کرن والا میں، تیری زراعتاں کرن والا میں، دانا تیریاں نظراں کولوں تے چھپ گیا ہے مگر میریاں نظراں کولوں چھپ سکدا۔ اللہ اکبر۔ مسلسل تقریراں کر کر کے اتنی دیر تے 10 میری گڈی دا سا موبائل چینج کرا لیا، کئی نٹ قابلے بھی ڈاندے رہن ٹرٹتے رہن تے چینج کرائندے رہے ہیں مگر اے گراریاں کوئی نہیں چینج کرا سکیا میں، اے گسدیاں ہی رہیاں صبح شام بتوں جیڑا مال ہے حاضر ہے۔ میں تو تنوں شروع تو کیا میں تو تواڈے کولوں شروع تو اسے کولوں میں تو معذرت کر گیا بھئی میں کوئی نہیں آونا تے شروع تو میں تانوں دسیا یہ بھئی ہن حال انج دا ہویا ہے بتوں ایو قبول کر لویا ہے کیوں حسین علی ہاں یہ پترے میرا یہ نہیں ناراض ہونا چاہیے۔ فرمایا اساں اتلا حال جاننے آئے تے وچلا بھی اتو ہاں ایک بندہ بولن جو گئے چلو اوتا بول لئی سی
تے جیڑا گنگا ہے او دیاں کون سن سی؟ اللہ دا میں الہ اس وجہ تو جو اتلا حال بھی جاننا تے اندر والا حال بھی میں جاننا، این ہور کوئی جاندا ویکھیا جلے دانے سٹے جٹ نے 8ویں دن گیا چکر ماریا اپنے رقبے نو وکھائیں جی کوئی شے جمی ہے کہ نہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے کونپلاں خوشے گوشے باہر نکلے کھلے، یہ خوش ہو گیا، شکر ہے اللہ میرے دانے گل کے مٹی نال مٹی نہیں ہو گئے بلکہ میں مردے سٹے آن تو جیوا کے باہر کٹ لے آندا ہے، تے جیڑی چونڈ نہیں باہر نکلی او تے بارے ہی آدھا شکر ہے باہر نہیں نکلے، کیونکہ انہوں پتہ ہے وہ تو گل گئے باہر اوے نکلن مردے جڑے جی پے، جیڑا مردہ تلے پہ ہوئے تو وقت جی پوے اللہ انہوں تلے نہیں ران دیندا، انہوں باہر لے آندا ہے۔ اے اللہ دا قانون ہے کہ تلے پورے ہویا مردہ زندہ ہوئے تو 6 فٹ دا بندہ دفن کیتی کھلائیں تے آنا وچے جیندہ پہ ہے، اللہ دا میں ایک ماشے تو بھی گھٹ وزن دا دانا ہے او وہی جی پہ ہے، مانا کہ چل باہر سے کٹ تے دنیا نو 10 جڑے مردے جی پویں و تلے نہیں راندے باہر آویں گے۔ یہ میرا استدلال نہیں، قرآن ہے کذالک تخرجون کذالک النشور، جس طرح مردے دانے نو زندہ کر کے میں باہر لے آنا قیامت والے دن بھی انہاں مردیاں نو زندہ کر کے میں باہر لے آنا۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت دسی، الیس ذالک بقادر الی ان یحیی الموتى، قدرت بھی اسے دی کامل ہے تے علم بھی اسے دا کامل ہے۔ آری وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے نہ کئی سکی نہ کئی سنتے سکی، یہ ساریاں سنے علم دے اندر موجود، کائنات دے اندر ہر شے دیاں دو حالتاں ہوندیاں، یا سکی ہوندی ہے یا سنی ہوندی ہے۔ اے اللہ نے کنایتاً ساری کائنات مراد لئی، اللہ تعالیٰ رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ دربار لگا ہویا ہے تے تفقد الطیر، دیکھیا ایک پرندہ کوئی نہیں، جان دیو تو اس پرندے نو، ہر نسل دا ایک امیر صاحب ہمیشہ دربار موجود رہندا، یہ نہیں بھی سارے کان ساریاں چڑیاں سارے حدود، ہر نسل دا ایک نمائندہ سردار اس روزانہ حاضری دیونی ہے دربار سلیمانی وچ۔ حاضری جو لائی ہاں بھائی پکھودر خان غیر حاضر، اچھا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ فرمایا میں انہوں سخت سزا دیاں گا، یا میں انہوں کا ذبح کر دیاں گا، یا اول سلطان مبین لے آوے، سلطان او دلیل جڑی قطعی ثبوت ہوئے تے مبین جڑی قطعی دلالت ہوئے، جدا اور مانا کوئی اور نہ ہو سکے۔ آخر پیغمبر دی اجازت پیغمبر دی محفل دا معاملہ ہے، اتھے کہے گل میاں کچی پکی خبر نال جان نہیں چھٹنی، جڑے ویلے آوے اولا یأتینی بسلطان مبین۔
لوگ عقیدے ودے ہوندے ضعیف روایتاں نال ثابت کریں دے بھلا اشاعتی قدم منیں دے اساں سلطان مبین پڑھے ہویا اشاعت التوحید والے کچیاں روایتاں تے عقیدے رکھ دے نہیں جمعیت اشاعت التوحید والسنہ الحمدللہ ایدہ ہر نظریہ اور ہر عقیدہ ٹھوس مضبوط کتاب اللہ دے دلائل نال مدلل تے مبرہن لہذا اتھے کوئی سامنے آسی نا توت سلطان مبین لے کے آوے او آوے جیڑا قطعی الثبوت بھی ہوئے تے قطعی الدلالت بھی ہوئے اما اذا کانت فی العقائد لا یکفی فیہا الا ما یفید القطع جس ویلے عقیدے ثابت کرن دی گل آئے گی اس لئے دلیل قطعی دی ضرورت ہونی ہے ظنی نال عقیدے ثابت نہیں ہوندے یہ تو آج تو ہزارہ سال پہلے ہی نہ ہوندے اج کتھے ہوندے ہن تو اشاعتی ڈھیر سارے ہن تیری دکان نہیں چلنی اللہ اکبر اللہ دیاں کروڑا رحمتوں میں قاضی عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ تے بڑا دل خوش ہوندا دیکھے نے بہار لگی ہوئی توحیدیاں دی مرکز توحید و سنت دے بڑے قیمتی ہے ایک ایک توحیدی یہ جڑا ہے نا اللہ دا بڑا کوئی محبوب بندہ ہوندا ہے جڑا اللہ دی کرسی اور عرش وچ کہنو شریک یہ بڑا قیمتی بندہ ہوندا ہے اس واسطے توحیدیاں نال توحیدیاں نو بغض نہیں رکھنا چاہیے یہ گل ٹھیک ہے سارے انجن کرو موڑ دمی فیس بک تے چڑھائی سو میرے خلاف میں کیڑا نقصان کیتا تہاڈا مطلب ہے اس بندے دا یا انہاں بندیاں دا جڑے خواہ مخواہ ایویں چڑھے ہوئے میرے کھریاں دوتے میں تو قرآن و سنت سنانا عقیدہ سنانا اصلاح معاشرہ دیاں میریاں ساریاں 150 تقریرہ میں کیتیاں اس 2.5 مہینے دن رات ساریاں اٹھا کے سن لو فیس بک تو میں تو کدی کسی مسلمان دی دل آزاری میری نہ طبیعت ہے نہ میرا مزاج ہے لیکن لوگوں گل ہی نہیں برداشت ہوندی اللہ توفیق عطا فرمائے گوڈے چھوڑ دے گوڈے چھوڑ میرے نہیں اپنے میں تو چھوڑ ہی بیٹھا سبحان اللہ اچھا جی کمال ہو گیا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ الفاظ تے غور کرو غیر حاضر پایا ایک پرندے نو تے فرمان لگے مینو کہ ہو گیا کہ میں نہیں ویکھ رہا ہد ہد نو میں ارا مضارع دسی گیا نا حال مستقبل کرینے نال میں اس وقت اس پرندے نو نہیں ویکھ رہا میں اس وقت کون ہاں اللہ دا نبی ہاں بادشاہ ہاں علم ہے نبی کو لکے نہیں مگر فرمان دن میں نہیں ویکھ رہا ہد ہد نو انہوں کون ویکھ رہا ہے ہاں علم محیط ہوتا ہے مال یلا ارل ہد ہد ام کان من کیا ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا یہ نہیں ہے مگر میں نہیں دیکھ رہا کہیں دے اولے بیٹھا ہونا ہے کہیں دی کند پیچھے لکا بیٹھا ہونا ہے مالیا میریاں نظروں دے اتے کیوں نہیں پائے رہیا حال بتا دوئی صورت ہے ہو سکتی ہے نظر نہ آون دی ام کان من الغائبین صورت ہے جو اکا اتھے ہوئے نہیں اتھے او غیبے میں اتھے حاضرہ جتھے او حاضر ہے اتھے میں حاضر کوئی نہیں لہذا اس وقت نہ میں انہوں ویکھ رہا تے نہ او مینوں ویکھ رہا ہے کیوں غیر حاضر ہویا ہے لا
یا تول کوئی ہو جیا عذر لے آئے جیڑا سچا بھی ہوئے تے پکا بھی ہوئے دی غیر حاضری دی دلیل ہو جئی آئے وانت میں معاف کر دینا مگر رہا اگر ایویں کدائی ٹورے پھیرے رو گیا ہویا ہے تے بغیر پوچھے دے گیا ہویا ہے تول آج بچڑا کوئی نہیں. وہ ٹورے پھیرے نو نہ ہی گیا ہویا کوئی طوفان انہیری آئی تھی وہ نہیں لئی گئی آپ تو گیا کوئی نہ نہیں تو نبی کو پوچھ کے بنیا وہ انہیری یہ چلوڑ گیا گاں کی دائیں تے جتھے وائیں کے اٹکیا تے کھلوتا او ہائی ملک سبادا وجلس کام نوے نوے اتھے ڈٹھے نو سکے چلو وقت ہوں غیر حاضری تو ہو گئی چلو خبر تا وقت پکی لائے ونجانا خبر تا پکی تو جان چھٹنی ہو دی پکی خبر نہ لائی. اللہ اکبر. ہون جناب حضرت صاحب ہوری یہ تاکیدن پیا دھن کہ میں انہوں سزا دے ساں ذبح کرے ساں یہ اس لے اللہ فرماندہ ہے فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ توجہ کرے آئے حدود دے الفاظ تھی فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ حالانکہ جڑا الہے او دی صفت ہے احاطہ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا تے پکھو دکھان اللہ دے نبی نو پیاتا ہے ما لم تحط بِهِ پوری کائنات دے ذرے ذرے دا علم نال احاطہ کرنا والا کون ہے. اچھا وقت اس چپ نہیں کی تھی میں تو چپ کروئی نا اپنی تھکاوٹ دی وجہ تو اس رنگ محفل دا ویکھ لیا آج خیر میری اوکھی اس چپ نہیں کی تھی. عدا جناب احطو بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شیء ولها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون. يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. دعویٰ پیچھے کیتا تے دلیلاں پہلو بڑا سیاح آئی 15ویں صدی تے مولوی تو سیاح آنا. اللہ اکبر. کہ پیادا جناب میں ایک عورت ویکھی او بادشاہی بنی ہوئی ہے مرداں تے سب کہو سبحان اللہ. اللہ ہی شریکت ہیں مچھاں لے تلے تے او تملکہم. چلو دفع کرو. فرمایا اوتیت من کل شیء یعنی من کل سبب ہر اسباب حکومت او دے کولو موجود تے ولہا عرش عظیم جنے جی دب ہوں وڈا سارا تخت بھی ہے پیا. اچھا کہ کریں دیں نہیں پچھن دی نوبت ہی نہیں آئی شروع کھلائے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اللہ تو علاوہ سورہ نو سجدے کر رہے ہیں کیونکہ شیطان نے انہوں نے پٹھے کم تلا دیتا ہے کہ شرک والا کم انہوں دیا نظر جو سونا بڑھا دیتا ہے. یاد رکھو مشرک بندہ شرک کیوں نہیں چھوڑ رہا کیونکہ شرک نو وہ برا نہیں سمجھ رہا. شیطان نے اودیاں نظر دے اندر شرک نو سونا بڑھایا ہوا ہے. انہوں نے شرک والا کم انہوں دیا نظر دے اندر مزین چ بنایا ہے.
نو سیدھے راہ تو ڈک کے بے ہدایت والو بنا دیتا ہے انہاں نو چاہیے اللہ کے پاک پیغمبر جی او آئی تے باویں او دی قوم آئی اللہ یسجدوا للہ کمال ہے بھائی کمال ہے یہ کوئی بڑا پکا وہابی آئی پکھو دھرکھان اللہ یسجدو للہ اللہ نے فطرتاً جبلتاً اور خلقاً ہر مخلوق دے اندر اپنی پہچان رکھی ہے انسان میں بھی رکھی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ولیکن ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ انوائرمنٹ او دا ماحول او دے کوئی چھوٹے وڈے علائق او اس نو یا مشرک بنا دین یا بتی بنا دین یا عیسائی بنا دین یا مجوسی بنا دین ورنہ اللہ نے اپنی پہچان دا تخم ہر انسان دے اندر رکھیا کہ نہیں انہاں دے وچ ہی رکھیا ہے صرف اتنا فرق ہے انسان تے جن ڈنڈی مار دین باقی مخلوق ڈنڈی نہیں مار دین وہ اپنی فطرت ہے اچھا جی اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ اس اللہ نو کیوں نہیں سجدہ کرے جیڑا کٹ لیندا ہے چھپیاں ہوئیاں چیزاں آسمان چوتے زمین تو چھپیاں ہوئیاں چیزاں کون جاندا ہے چھپے ہوئے امور و معاملات دی خبر کون رکھدا ہے او پکھو دکھان پیادا ہے الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض والپبلک دل رخ کر کے پیادا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ تُساں جڑی گل لکائی بیٹھے ہو تے جڑی گل ظاہر پہ کریں لے ہو ساریاں نو جاننے والا ہو وہ اللہ ہے میں دعویٰ پہ کرے نا اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم پھر بھی اللہ دے نبی نو یقین نہیں آیا کیونکہ علم غیب کہیں دے کولے اللہ دے نبی واتی پہ فرمان دے میں ہونے چیک کر لینا سنن زور تینو چیک کرے لے آئے تو جھوٹ بولے آئے یا سچ جانے جی کیویں چیک کرنا ہے کہ اذهب بکتابی هذا میں دو سطری رکا لکھ دیتا ہے اے لیوائیں تے فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ہتھے تو نہیں دے سکتا ہے یوں پرندہ فرمایا سٹ چھوڑے انہاں دے اتے تے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وقت ذرا سیڈ تے ہو کے کہیں جھاڑی شاڑی تے بہ رویں تے فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ مینوں انہاں دا رد عمل تے ری ایکشن آن کے دسنا ہی کہ میرے اس خط دا انہاں نتیجہ کے کڑیا غصہ آیا ہون او دے اتو لے گیا تے مشرکاں تے چڑھ گیا تو انہوں کدی کاوڑ لگی مشرکاں تے کہ تساں صرف توحیدیاں دیاں لتاں چھکی رکھیاں کر جڑا قرآن سنا ہے توحید سنا ہے تساں او دی دب کے شکایت کرو مذمت کرو لوگج بدنام کرو جو کیویں اے آواز قرآن دی رک ونجے انا للہ و انا الیہ راجعون بری عقل و دانش بے باید گریست اللہ اکبر اذهب بکتابی ھذا لے گیا ونج کے سٹیا ملکہ عالیہ دے کمرے سٹیا روشن دان گرو لگ گیا اس کو بوا کھڑکاونا سٹ کے باہر نکل کے پھلاں دے پودے کافی سارے ملک سبا بڑا مشہور ہے پھلاں دے وچ ہاں اچھا خیر وہ بہ گیا چھپ کے مگر اتنا دور نہیں کہ ندیاں گلاں نہ سنی میں پتہ نہ لگے چھپ کے بیٹھا رہا ملکہ عالیہ آئی انی القی الی کتاب کریم چلو خیر بہرحال یہ اگاں لمبا قصہ ہے میرے موضوع نال متعلق نہیں
میں اتنی گل دسنی آئی لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادعوا ربكم تضرعا وخفية نتیجہ ہی تو کڈو نا، یہ نتیجے والی آیت ہے۔ اللہ دا جڑے ویلے آسمان نو بناون والا میں ہاں، زمین نو بناون والا میں ہاں، چند نو بناون والا میں ہاں، سورج نو چمکاون والا میں ہاں، تارے نو بناون والا میں ہاں، تے رات تے دن نو آگے پیچھے لے آون والا بھی میں ہاں۔ لہذا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ جائندہ علم کامل سجنی اسے نمار انہیں یہ کہ نہیں جیڑا ہر شے تے کعبے دے تے مالک جڑے ویلے جھولیاں پھیلا تے اسے دے اگے پھیلا جنہاں نو تو سگ مار رہا ہے قبلہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ بادشاہی کہیں دی، قبضہ کہیں دا، والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر إن تدعوهم لا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ ٹھنڈا ہو گیا، سبحان اللہ۔ فرمایا منگ او دے کولو جڑا مال لے کے، ٹھیک تے اے جنہاں نو تو پیا سڈینا ما يملكون من قطمیر کھجور دی گٹھلی او دے اتے او دی کنڈ دے اتے ایک باریک جیا نکتہ ہوندا ہے۔ بعض مفسرین نے او جڑا سوئی دے نوک جتنا نکتہ ہوندا ہے انہوں کتمیر رکھے ہے، تے بعض مفسرین نے کھجور دی گٹھلی دے اتے جڑا باریک جیا پردہ ہوندا ہے انہوں
کتنی آکھیا ہے اللہ دا او تے ایک نقطے دے بھی مالک نہیں، یہ تے ایک چھلکے دے بھی مالک نہیں۔ تو 6 سیر دا پتر منگن گیا کھلاں، جداں تک بندے دا عقل ٹھیک نہ ہوئے توحید سمجھ نہیں آندی۔ کدی بھی کودن بندے نو کدی کہیں بھی شرک کرن والے نو چیک کر کے ویکھ لو او دا عقل ٹھیک کوئی نہ سی، جداں ہی عقل ٹھیک ہو سی اونوں توحید سمجھ آوے، یہ پکی گل ہے، کیونکہ اولو الالباب نو اللہ دی توحید سمجھ آندی ہے۔ تا اللہ بار بار آدھا ہے افلا یتدبرون القرآن، اوے غور نہیں کر دے قرآن پہ۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والے انو توحید دے دلائل سمجھ آندے جنہاں دی عقلاں تے قبضے بابیاں دے ہوئے انہاں نو کدی بھی توحید سمجھ نہیں آندی۔ قرآن دا قبضہ کراؤ دل تے، قرآن دا قبضہ ہو سی، پیغمبر دی سنت دا قبضہ ہو سی، شرک بھی نکلدا وی سی تے بدعتاں بھی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن